السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کے نادی کمانڈو۔ آج کے میرے موضوع کا نام ہے طلاق۔ ہیڈ لائن: طلاق کا صحیح طریقہ۔ ترجمہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذاکرہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 229۔ اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی جو عرب جاہلیت میں رہی تھی اصلاح کی گئی ہے۔ عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا۔ جس عورت سے اس کا شوہر بگڑ جاتا اس کو وہ بار بار طلاق دے کر رجوع کرتا رہتا تھا، تاکہ نہ تو وہ غریب اس کے ساتھ بسی سکے اور نہ اسے آزاد ہو کر کسی اور سے نکاحی کر سکے۔ قرآن مجید یہ آیت اس ظلم کا دروازہ بند کرتی ہے۔ اس آیت کی روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد سے حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق استعمال کر سکتا ہے۔ جو شخص اپنی منکوہ کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو، وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں یعنی پاکی میں ایک مرتبہ طلاق دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا جب کہ ایام ماہواری ہو تو اسی وقت دے بیٹھنا درست نہیں، بلکہ ایام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ پھر ایک طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسرے طہر میں دوبارہ ایک ہی طلاق دے دے، ورنہ بہتر یہ کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہے رجوع کر لے، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے مواقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن تیسرے طور میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ اس کا یہ کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں پھر نکاح ہو سکے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں جیسے کہ آج کا جہلا کا عام طریقہ ہے، تو یہ شریعت کے روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جہاں تک کہ وہ جو شخص بے وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا اس کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ تاہم گناہ ہونے کے باوجود ائمہ 4 کے نزدیک 3 طلاق واقع ہو جاتی ہیں اور طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔